بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والسلام على خصوصا محمد المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على سائر أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العلي العظيم صلوات محمد کافی سارے حضرات تشریف فرما ہیں جن جن کو صلوات آتی ہے وہ بلند آواز سے صلوات میں دعا کروں کہ خالق لم یزل محمد و آل محمد کے صدقے میں اس عرش عزا کے صدقے میں بانیان مجلس عزا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے جو خواہشات شرعیہ ہیں ان خواہشات کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں جلد از جلد کامیاب اور کامران فرمائے اور محمد و آل محمد کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں جو ہمارے بہن بھائی عزیز مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے خصوصاً ہمارے عرفان بھائی ہم میں آج موجود نہیں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، دعا کو ہوں کہ خالق لم یزل جلد از جلد انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ میرے والد محترم مریض ہیں، آپ سے ملتمس ہوں کہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ خالق لم یزل جلد از جلد انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، مومنین و مومنات جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے اور بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں دنیا میں زیارت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرمائے اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، اپنی آخری حجت اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلد ظہور عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے محمد صاحبان گرامی قدر سلسلہ گفتگو کی ظاہراً یہ آخری کڑی ہے، مسلسل آپ کی سمع تراشی کر رہا ہوں سورہ مومنون کی پہلی 5 آیات کے ذریعے سے، جن میں خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون۔ اللہ ہمیں بتلا یہ رہا ہے کہ اگر کوئی کامیابی اور فلاح پانا چاہتا ہے، میری بارگاہ میں اگر کوئی نجات کا طالب ہے تو اسے مومن بننا پڑے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس لیے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، باتحقیق فلاح اور کامیابی، نجات اور بخشش صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔ پھر میرے اللہ نے اسی سورہ مومنین کی اگلی کچھ آیات میں مومنوں کی تعریف کی ہے کہ مومن ہو تو کیسا ہو، مومن میں کون سی خصلتیں کون سی خوبیاں ہو تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ پہلی خوبی میرے اللہ نے یہ بیان کی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن اسے کہا جاتا ہے جو مصلی عبادت پہ جب کھڑا ہو تو خشوع و خضوع کے ذریعے سے اس کے اعضاء اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ مومن کی اگلی صفت میرے رب نے یہ بیان کی کہ مومن اسے کہا جاتا ہے ہم عن اللغو معرضون، کہ مومن اسے کہا جاتا ہے جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے، جو بری گفتگو سے پرہیز کرتا ہے، جو بری محفلوں سے پرہیز کرتا ہے، جو بری صحبت سے پرہیز کرتا ہے۔ اور پھر مومن کی اگلی صفت اور خوبی میرے رب نے یہ بیان کی کہ مومن اسے کہا جاتا ہے جو زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے۔ زبانیں ساتھ دیں تو میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ مومن کی اگلی صفت میرے اللہ نے یہ بیان کی کہ مومن اسے کہا جاتا ہے کہ
ہم لفروجہم حافظون، مومن کا معیار اور مقام اور منزلت یہ ہے، مومن کہلانے کا بندہ وہ حقدار ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، یعنی حرام میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، مسلسل 3 دنوں سے اسی آیت کے حوالے سے میں ضمناً گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ آج 21واں روزہ ہے تو 21ویں روزے کی فضیلت بیان کروں۔ اگر آپ صاحبان اجازت سے ایک بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بالعموم اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں ساری کائنات کے اوپر۔ اللہ نے اس مہینے کی فضیلتوں میں یہ فضیلت رکھی ہے کہ اللہ نے اس واحد مہینے کو کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزے دار کا سانس لینا اللہ تسبیح شمار کرتا ہے، سو جانے کو عبادت شمار کرتا ہے، صدقے اور خیرات کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں اجر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ یہ سارے اجر ایک طرف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہر روزے کے لیے ایک خاص اجر اور ایک خاص اہمیت ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، ایک خاص اجر ہے۔ اسی حوالے سے آج چونکہ 21واں روزہ تھا تو 21ویں روزے کی فضیلت اور ثواب کے حوالے سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 21واں روزہ، 21ویں روزے کو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی قبروں کو 1000 فرسخ تک وسیع کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرسخ یہ شرعی ایک پیمانہ ہے سفر کا۔ فرسخ کے اندر کم از کم 5.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ایک فرسخ کے اندر۔ ایک فرسخ کے اندر جن حضرات کو میری بات سمجھ آ جائے وہ ضرور میری تائید کیجئے گا کہ ایک فرسخ کا فاصلہ کم از کم 5.25 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس روزے کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ اللہ قبروں کو 1000 فرسخ تک وسیع کر دے گا۔ 1000 فرسخ یعنی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی وسیع اور کشادہ قبر اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ 21واں روزہ رکھنے کا ثواب اور اجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس روزے کی فضیلت اور برکت سے اللہ تعالیٰ تاریکی اور خوف کو دور کر دے گا۔ یہ جو پہلی رات ہوتی ہے نا قبر کے اندر، اس رات کے متعلق آپ علماء سے سن چکے ہیں کئی مرتبہ، یہ انسان کے لیے بڑی وحشتناک رات ہوتی ہے، لیکن 21واں روزہ جس بندے نے رکھا ہوگا اس کی فضیلت کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ 21ویں روزے کا اجر اور ثواب ہمیں وہ دے رہا ہے۔ پہلے تو قبر کو 1000 فرسخ کے برابر کشادہ اور وسیع کر رہا ہے، پھر قبر کی تاریکی کا خوف دور کر دے گا، اور تم لوگوں کی قبروں کو، یعنی جس بندے نے 21واں روزہ رکھا ہوگا اور مر جانے کے بعد اللہ اس کی قبر کو شہداء کی قبروں کی مانند منور کر دے گا، شہیدوں جیسا اجر عطا کرے گا اللہ اس بندے کو جس نے 21واں روزہ رکھا ہو۔ اتنی فضیلتیں ملیں جس بندے کو، وہ پھر بھی محروم رہ جائے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں عزیزان گرامی مرتبت۔ اور پھر فرمایا اس روزے کا اگلا اجر جو میرے نبی نے بیان کیا، انتہائی توجہ کا طالب ہوں اس جملے کے اوپر۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 21ویں روزے کا اجر اور ثواب یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تمہارے چہروں کو حضرت یوسف کی طرح روشن اور نمودار کر دے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نور آپ کے چہروں پہ آ جائے گا۔ اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان المبارک کے 21ویں روزے کو انجام دینے کا۔ تو عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو کو کل کی کڑی سے جوڑ رہا ہوں میں۔ کل میں آپ کے سامنے حضرت عمر کی طرف سے بیان ہونے والی ایک روایت کو بیان کر رہا تھا۔ پہلے جملوں کو انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا، فضل علی علی هذه الامہ کا فضل شہر الرمضان
اللہ نے امیر کائنات کو اس امت پر وہی فضیلت عطا کی ہے جو اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو پورے سال پر عطا کی ہے۔ پھر فرمایا فضل علی علی هذه الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، جس طرح سے اللہ نے شب قدر کو، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح سے اللہ نے مولا کائنات کو بھی فضیلت عطا کی ہے۔ وفضل علی ابن ابی طالب علی هذه الامہ کا فضل الجمعۃ علی سائر الایام، اللہ نے مولا کائنات کو وہی فضیلت عطا کی ہے جس طرح سے اللہ نے جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی معظم کی زبان مبارک سے، وحی سے دھلی ہوئی زبان سے یہ جملے سنے ہیں کہ فَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَ بِوِلَایَتِهِ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَاهَدَ جاہدہ حق ہو، اور بدبختی ہے اس بندے کے لیے جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے۔ اور فرمایا، جملہ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجئے معذرت کے ساتھ، کہا کہ خوش بختی ہے اس بندے کے لیے جو علی کی ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، بدبختی ہے اس بندے کے لیے جو علی کی ولایت کا منکر ہے۔ اور پھر اگلا جملہ عزیزان گرامی مرتبت انتہائی توجہ چاہوں گا، حقاً علی اللہ ان لا ینالہ شیئا من روحہ یوم القیامہ ولا تنال شفاعت محمد، اللہ کے حق میں یہ شامل ہے کہ قیامت کے دن اس ہر بندے کو جہنم میں پھینک دے جو علی کی ولایت کا منکر تھا، اور نہ ہی اسے شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو۔ عزیزان گرامی قدر، کہ اللہ کے خود اپنے اختیار میں ہے کہ وہ منکر حیدر کو جہنم میں پھینک دے۔ ایک تو جہنم میں رسید کیا جائے گا اسے، دوسرا اس بندے کو شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر عزیزان گرامی مرتبت، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے باب کے عنوان سے آج کی حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ صاحبان میرے لفظوں کو یاد بھی رکھیں گے، اور زندگی کے کسی لمحے میں یہ لفظ آپ کو یاد آ جائے تو میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو انہیں نیچے نہ کیجئے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن عرف علیا واحبہ، گواہ رہو جس نے علی کو پہچان لیا اور اس سے محبت کی تو اسے اجر و ثواب میں کیا ملے گا؟ بعث اللہ الیہ ملک الموت کما بعث اللہ الی الانبیاء۔ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے مولا کائنات کی محبت کو پہچان لیا اور ان سے محبت رکھی تو مرنے کے بعد اللہ اس کے سامنے ملک الموت کو ایسے بھیجے گا جیسے انبیاء کی روح قبض کی جاتی ہے۔ جملہ شاید میں پہنچا نہیں سکا آپ صاحبان تک۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ بہت بڑی فضیلت ہے ولایت محمد و آل محمد، اور خاص کر حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مولا کائنات کی محبت کو پہچان لیا اور ان سے محبت کی تو اللہ اس کے مرنے کے وقت ملک الموت کو حکم دے گا کہ اس کی روح ویسے قبض کرو جیسے انبیاء کی روح قبض کی جاتی ہے۔ وَدَفَعَ عَنْهُ أَحْوَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، اور اللہ منکر و نکیر سے کہہ دے گا کہ اس سے کوئی سوال نہ کرنا۔ ایک اس کی روح انبیاء کی طرح سے قبض کی جائے گی، منکر و نکیر اس کی قبر میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اگلا مرحلہ عزیزان گرامی قدر، نبی معظم کی زبان اطہر سے نکلنے والے لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ وَنَوَّرَ قَبْرُهُ وَفَسَخَ مَيْسَرَةَ 70 عَامٍ وَبَيَّضَ وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ عزیزان گرامی قدر، اس جملے پہ ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو علی کے حق کو پہچان لے اور اسے اپنا مولا و آقا مان لے، اس کی ولایت کا اقرار کر لے تو اللہ اس کی روح کو ویسے قبض کرے گا جیسے انبیاء کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور اللہ اس سے منکر و نکیر کو بھی دور کر دے گا، اور پھر اس کی قبر کو منور کر دے گا، اور اس کی قبر کو منور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی کہ 70 سال تک کوئی اس میں صبر کرتا رہے تو پھر بھی اس کا
70 आमन, 70 साल तक अगर कोई उसमें मुसाफिर करता रहे तो फिर भी कब्र की कुशादगी कम नहीं होगी। और फिर फरमाया बैयज़ा वजूहुहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन उसके चेहरे से नूर झलक रहा होगा। और फरमा रहे हैं आप अज़ीज़ान किराम कि अल्लाह ने किस कदर अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मैं इंतहाई तेज़ी से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं मौला की वसीयत के चंद जुमले आपकी समाअत में नक़ल करना चाहता हूँ आखिर में। तो अज़ीज़ान किराम मरतबत अगली हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए फ़ज़ाइल अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाब के अनवान से, कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं वमन ज़अमा अन्नहु युहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वला युहिब्बुल वसी फ़क़द काज़िबा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इस बात का दावेदार है कि मैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता हूँ लेकिन वो अली मुर्तज़ा से मोहब्बत ना करता हो तो वो झूठा है। क्योंकि नबी की मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि अली मुर्तज़ा से मोहब्बत की जाए। नबी फरमाते हैं कि वला युहिब्बुल वसी फ़क़द काज़िबा, जो मेरे वसी अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत नहीं करता लेकिन कहता है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ तो वह बंदा काज़िब है, झूठा है। और फिर फरमाया वमन ज़अमा अन्नहु युअरिफुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वला युअरिफुल वसी फ़क़द कफ़र। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अज़ीज़ान गिरामी मरतबत तवज्जो फरमाइएगा, मेरे भाई को करने दे जो कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता हूँ लेकिन मुर्तज़ा से मोहब्बत नहीं करता, वो बंदा झूठा है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया कि अगर कोई ये कहे कि मैं मुस्तफ़ा को तो जानता हूँ लेकिन मुर्तज़ा को नहीं जानता तो फरमाया फ़क़द कफ़रा, वो बंदा कुफ्र की हालत में है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, इस रवायत के रावियान बहुत सारे हैं, तो मैं आखिरी सिलसिले को बयान कर रहा हूँ कि ये रवायत अबा सल्त ने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान की है। इस रवायत के ऊपर जिस बंदे ने अभी तक तवज्जो नहीं की उससे भी मैं दस्त बदस्त अर्ज करूँगा कि ज़रा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए और सुनने की शहादत फरमाइए। इस रवायत को मेरे मौला ने अपने जद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हुए फरमाया कि नबी मुअज़्ज़म फरमाते हैं समेअतुल्लाह जल्ल जलालहू, मैंने अल्लाह को ये कहते हुए सुना, क्या अली इब्न अबी तालिब हुज्जती अला खल्की व नूरी फ़ी बिलादी व अमीनी अला इल्मी वला उदखिलुन नारा मन अरफा व इन आसानी वला उदखिलुल जन्नता मन अनकरा व इन आतानी। तर्जुमा अभी करने जा रहा हूँ। सारी रवायत इसलिए मैंने पढ़ी है ताकि मैं मतलब आप तक जितनी जल्दी हो सके पहुँचा सकूँ। मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने खुद खालिक लम यज़ल की ना बोलने वाली ज़बान से इन जुमलों को सुना है कि अल्लाह फरमाता है कि अली इब्न अबी तालिब दुनिया के अंदर मेरा नूर है हर शहर के अंदर, और मेरे इल्म का अमीन है दुनिया के अंदर अली इब्न अबी तालिब। फरमा कौन रहा है? खालिक लम यज़ल बयान कर रहे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा कि अली तमाम दुनिया के अंदर मेरे नूर की अक्कासी कर रहा है, मेरे इल्म की अक्कासी कर रहा है। और फिर फरमाया ला उदखिलुन नारा मन अरफहू, अल्लाह फरमा रहा है, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फरमान को अपनी ज़बान के ज़रिए हम तक पहुँचाया कि अल्लाह फरमाता है ला उदखिलुन नारा मन अरफहू, मैं उस बंदे को जहन्नम में नहीं भेजूंगा जो अली को पहचानता हो इन आसानी, अगरचे वो मेरा गुनाहगार बंदा ही क्यों ना हो। अजीजों
شاید میں تمام صاحبان تک اس جملے کو نہیں پہنچا سکا، میں اعادہ کر رہا ہوں جملے کا۔ خالق فرماتا ہے کہ لا ادخل النار من عرفہ، کہ جو بندہ علی کی معرفت رکھتا ہوگا، وَإِنْ آسائی، اگرچہ میرا گناہگار بندہ ہوگا، اس کے باوجود اسے میں جہنم میں نہیں پھینکوں گا۔ اور اگلا جملہ عزیزان گرامی مرتبت سماعت فرمائیے گا، اور پھر فرمایا وَلَا أُدْخِلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَنْكَرَهُ، میں اس بندے کو ہرگز جنت میں نہیں بھیجوں گا۔ وَإِنْ آتَانِ، جس بندے نے علی کی ولایت کا انکار کیا ہو، لیکن جتنا بڑا بھی نوازی ہو، جتنا بڑا پرہیزگار ہو، میں اللہ اسے علی کی ولایت کا انکار کرنے کے جرم میں جنت میں نہیں بھیجوں گا۔ علی کو مانتا ہو اور اس کی معرفت رکھتا ہو، اگرچہ گناہگار ہو، اللہ اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ یہ ہے عطیہ خالق لم یزل، ولایت محمد و آل محمد، محبت محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، ان کے ماننے والے بھی کریں۔ اور اسی سلسلے میں مولا کی وصیت کے چند جملے میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور فضائل بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ متوجہ ہوں کہ ہم کس امیر کی ولایت اپنے دلوں میں لے کے گزرے، ہم کس امیر کے ماننے والے ہیں۔ دنیا چھوڑ رہے ہیں علی ابن ابی طالب، کچھ علموں کے مہمان تھے، لیکن آخری حالت میں بھی امت کا کس قدر خیال ہے۔ اور فرمائیے گا مولا کی وصیت کے اوپر، مولا فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو بظاہر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہیں، لیکن بالعموم پوری انسانیت کے لیے درس ہے مولا کا یہ وصیت نامہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ علی جیسا امام کہ جو امام المتقین ہے، جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے، وہ امام فرما کے لے رہا ہے، نصیحت اور وصیت کے لیے کر رہا ہے ان شہزادوں کو جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ لفظ آسان کیے جائیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں کہ تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تو فرمایا اور دنیا کی طرف کبھی مائل نہ ہونا، اگرچہ دنیا تمہاری طرف مائل ہو بھی جائے۔ اور مولا کے وہ مشہور جملے آپ صاحبان کے اذہان میں ہوں گے کہ مولا نے دنیا کو جو 3 طلاقیں دی تھی، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور مولا اپنی وصیت میں اپنے دونوں فرزندوں کو فرما رہے ہیں کہ خبردار تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، اگرچہ دنیا تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ اور پھر فرمایا دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ اب اس ہر جملے کی ایک تشریح ہے، تشریح کے ضمن میں نہیں جا رہا، میں صرف مولا کی وصیت کے جملے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ ایام امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور حق یہ بنتا ہے کہ کم از کم مولا کی وصیت کا اعادہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اذہان میں سے یہ باتیں نکل گئی ہوں، اس لیے مولا کی وصیت کے چند جملے آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا، یعنی جب کہیں بھی تمہیں ظالم نظر آئے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ اور پھر فرمایا تم دونوں کو اپنی دوسری اولادوں کو اور اپنے کنبے کے افراد کو اور جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عزیزان گرامی قدر، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچا دیا میں نے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس بندے تک میری یہ آواز اور میری وصیت جائے گی اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ
جب لوگوں میں بیٹھے ہو تو اللہ سے ڈرنا، جب تنہائی میں ہو تو گناہ کرتے رہنا، نہ کہا کہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ خدا کی جو احکامات ہیں ان احکامات کو اپنے مد نظر رکھنا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو، آپس کے اختلافات کو، یہ جملہ عزیزان گرامی قدر ظاہراً آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں مولا کی وصیت کے عنوان سے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جد کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی تلخیوں کو، آپس کے اختلافات کو مٹا دینا عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ یعنی مولا صلہ رحمی کا درس دے رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک اور برتاؤ کرنا ہے مولا ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے کوئی نچاکی ہو گئی ہے تو اس نچاکی کو، اس اختلاف کو دور کر دینا مستحب نماز اور مستحب روزے سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اتنی فضیلتیں اور اتنی آسان شریعت جس بندے کو میسر ہو وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو تو اس میں اس کا ہی ذاتی طور پہ قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں کبھی خود کو فراموش نہ کرنا، ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ ایک طرف مولا وصیت کر رہے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھنا، اور دوسری طرف خود علی کے بچے آج یتیم، خود علی کے بیٹے یتیم ہو رہے ہیں، خود علی کی بیٹیاں یتیم ہو رہی ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ محفل امیر کائنات میں کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، مرد کے اوپر مصیبت کا سب سے بڑا وقت کون سا ہوتا ہے؟ عزادارو، جملے کی حساسیت اور گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ مولا سے سوال کیا گیا کہ امیر المومنین، مرد کے لیے مصیبت کا کون سا لمحہ، مصیبت کی کون سی سب سے بڑی گھڑی ہوتی ہے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا مرد کے لیے مصیبت کی وہ سب سے بڑی گھڑی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تائے آنے مارے جائے، لیکن وہ تلوار بھی نیام سے نہ نکال سکتا ہو۔ مرد کے لیے مصیبت کی سب سے بڑی وہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے دروازے کو جلایا جائے لیکن وہ تلوار نہ نکال سکے۔ ہزاروں مرد کے لیے مصیبت کی سب سے بڑی گھڑی وہ ہوتی ہے جب اس کے سامنے جلتا ہوا دروازہ اس کی زوجہ پہ گرے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، ہم متوجہ ہو گئے۔ عزادارو، میں خود یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مرد کے لیے مصیبت کی سب سے بڑی وہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ کو غسل دے رہا ہو اور اس کے ہاتھ پسلیوں سے نہ اٹھ رہے ہو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہی حق ہے اس امیر کو رونے کا جسے کوفے کا ہر بچہ رو رہا تھا، کوفے کی گلیوں میں صدا آ رہی تھی، والیہ وا محمدہ، آج امیر المومنین مار گئے، محمد مصطفیٰ کا جانشین مارا گیا۔ عزادارو، جب مولا کا آخری وقت تھا نا عزادارو، مولا اپنے اہل و عیال کو نصیحتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ مولا کی چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر پسینہ آیا تو پاس بیٹھی بیٹی زینب نے کہا بابا آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے، پسینہ صاف کیوں نہیں کرتے؟ عزادارو، میرے امیر نے بیٹی سے مخاطب ہو کے کہا بیٹی زینب، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ جب مومن جانے لگتا ہے، جب مومن مرنے لگتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، مولا آپ کو غم علی کے غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو، مولا کی پیشانی پہ وہ پسینہ نمودار ہوا۔ مولا کی حالت جب غیر ہوگی نا عزادارو، مولا نے شہادتین کو پڑھا۔ شہادتین کو پڑھنے کے بعد
خود مولا نے اپنے رخ کو روبہ قبلہ کیا. عزاداروں مولا نے جیسے ہی رخ کو روبہ قبلہ کیا پاس بیٹھی بہو بیٹی یہ سمجھ گئی علی جیسے امام کے اس بیل میں حکمت ہے, ہمارا بابا اب اس دنیا سے جانے والا اجرکم اللہ. عزاداروں مولا نے جیسے ہی خود کو روبہ قبلہ کیا کہ ایک مرتبہ شیخیں بلند ہونا شروع ہوئی. امیر المومنین کے گھر سے کوفہ میں یہ صدائیں پھیل گئی, محمد مصطفیٰ کا جانشین مارا گیا, مرتضیٰ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, زینب و کلثوم یتیم ہو گئی. آئیے لے آئیے میرے مولا کے تابوت کو. عزاداروں ابھی جس تابوت کی آپ زیارت کریں گے عزاداروں یہ اس شہید کا اس مظلوم کا تابوت ہے کہ جس کو غسل دینے کے بعد پچھلی طرف سے حسن و حسین نے اٹھا رکھا تھا, آگے والی طرف سے جبرائیل و میکائیل نے اٹھا رکھا تھا. عزاداروں جہاں تک یہ فرشتے تابوت کو لے کے جا رہے تھے یہ تابوت چلتا رہا. ایک مقام پہ آ کے یہ تابوت رک گیا. امام حسن و حسین نے تابوت کو زمین پہ رکھا, مولا کو اس مقام پہ دفنا دیا گیا. میں عرض کروں گا مولا آپ کی مصیبت بڑی عظیم مصیبت تھی, لیکن جب آپ دنیا سے گئے حسن و حسین موجود تھے, زینب و کلثوم موجود تھی, رونے کے لیے کوفہ والے موجود تھے. مولا آپ کو غسل و کفن دیا گیا, پیغمبر کے بچے ہوئے اونود سے آپ کو اونود کیا گیا. آئیے شام غریبہ آ کے دیکھیے آپ کا حسین بیٹا کربلا کی تپتی ہوئی کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں پڑا ہے. نہ کوئی دفنانے والا تھا نہ کوئی اٹھانے والا. والیا واہ حسین بہت میں محمد بلند تر صلوات